بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج سورۃ الفلق کا لفظاً ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق من شر ہر اس چیز کے شر سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شرری ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق ما کا مطلب جو، خلق اس نے پیدا کی یعنی اللہ تعالی نے۔ اب اوپر والا جملہ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، اس کو اس جملے کے ساتھ جوڑ دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، اس نے پیدا کی یعنی اللہ تعالی نے۔ اگلی آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور، من شر غاسق اندھیری رات کے شر سے، من شرری شر سے، غاسق اندھیری رات کے یعنی اندھیری رات کے شر سے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، اور میں پناہ میں آتا ہوں، اس جملے کو آپ جوڑتے جائیے، اور میں پناہ میں آتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اگلی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کا مطلب اور، من شر النفاثات من شر کا مطلب شر سے، نفاثات پھونکے مارنے والیوں کے، یعنی پورا جملہ کیا بنا، اور من شر النفاثات پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، اور میں پناہ میں آتا ہوں، پھر یہ جملہ دوبارہ جوڑ دیجئے، اور میں پناہ میں آتا ہوں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے گرہوں میں۔ گرہوں سے مراد پہلے کے زمانے میں لوگ تعویذات جس طرح آج کل کے زمانے میں کرتے ہیں کسی کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پہلے کے زمانے میں جو خواتین اس طرح جادو وغیرہ کیا کرتی تھیں تو وہ گٹھان وغیرہ لگا کر وہ پھونکے مارتی تھی، یعنی اپنے کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر تاکہ سامنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مختلف قسم کے جادو توڑنے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت زبردست اور مفید صورت ہے۔ اسی طرح آپ نظر وغیرہ کے لیے بھی دم ڈال سکتے ہیں بچوں کے اوپر یا کسی بڑے کے اوپر، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور من شرری شر سے، حاسدین حسد کرنے والے کے، اذا جب، حسد یعنی وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہاں پر بھی وہ جملہ جوڑیں گے، میں پناہ میں آتا ہوں، جو پہلا جملہ اعوذ کا ہے وہ ہر آیت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، تب جا کے مطلب صحیح بیٹھے گا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا، میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الفلق بھی مکمل ہوئی، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی طور پہ آگے شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔